بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا، اور بے شک یہ میرا راستہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، پس پیروی کرو اس کی، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور مت پیروی کرو راستوں کی، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، پس تفرق بکم، تفریق، فرقہ فرقہ کر دے گا تم کو، جدا کر دے گا تم کو، عن سبیلہ، اس کی راہ سے، ذالکم وصاکم بہ، یہی وصیت کی تم کو ساتھ اس کے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر عطا کی ہم نے موسیٰ کو کتاب، تماماً علی الذی، اتماماً علی الذی، واسطے پورا کرنے نعمت کے اوپر اس کے، احسنا، جس نے نیکی کی، بتفصیلا، اور تفصیل، لکل شیء، واسطے ہر چیز کے، وہدی ورحمہ، اور نری ہدایت اور رحمت، لعلہم بلقاء ربہم، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ، یؤمنون، ایمان لاتے ہوں، وَأَنَّ هَذَا، هَذَا کا مشار الیہ، ما قبل کا مضمون بھی بن سکتا ہے، جو تعالو اتلو ما حرم ربکم، پورا مضمون ہاذا کا مشار الیہ بن سکتا ہے، اور دوسرا کہ جہاں ہاذا کا مشار الیہ قرآن بنانا، یہ بھی صحیح ہے، قرآن پاک بھی بن سکتا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا، اور بے شک یہ صراطی مستقیمہ، میرا راہ، مستقیماً، سیدھا ہے، فاتبعوہ، پس اسی ہی کی پیروی کرو، صراط کا معنی ہوتا ہے راستہ، مستقیماً، سیدھا، الصراط المستقیم وہ راستہ ہے جس میں 3 امور ہوں، نمبر 1 سیدھا ہو، اس میں عوج اور ٹیڑھا پن نہ ہو، نمبر 2 کشادہ ہو، اس میں تنگی نہ ہو، اور نمبر 3 شارٹ کٹ ہو، اس میں طوالت نہ ہو۔ تو الصراط المستقیم وہ راستہ ہے جس میں یہ 3 امور جمع ہوں۔ اس کا مصداق قرآن کریم میں صراط مستقیم صراط التوحید ہے، التوحید الخالص، اس کو صراط مستقیم کہا گیا، جیسے سورہ بقرہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، وہاں الصراط کا الف لام عاد خارجی کہے،
اور مطلب کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی تو وہاں بھی باؤ تفسیریہ ہے، ایاک نعبد یعنی ایاک نستعین، اور الصراط یہی توحید فی الاستعانت یا توحید فی العبادت والاستعانت، یہی راستہ ہے، اسی پہ ہمیں چلا۔ اسی طرح ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، سورہ یاسین۔ یہ قرآن پاک نے خود بتایا کہ صراط مستقیم کیا ہے، وہ توحید ہے، اس کی تعبیر توحید۔ دوسرا صراط مستقیم کا دوسرا مصداق خود قرآن ہے، قرآن پاک۔ انکا، فاستمسک بالذی اوحی الیک انکا علی صراط مستقیم، استمساک بالقرآن، یہی صراط مستقیم ہے۔ اور تیسرا صراط مستقیم ما انا علیہ و اصحابی، تو یہود نصارہ کے مقابل صراط مستقیم اسلام ہے، اور تمام کتب کے مقابل صراط مستقیم قرآن ہے، اور اہل بدعت فرق کے مقابل صراط مستقیم ما انا علیہ و اصحابی ہے۔ تو جہاں ان ھذا، شاطبی رحمہ اللہ نے اس آیت سے بدعات کی تردید پر عنوان لیا ہے، وَأَنَّ ھذا، اور بے شک یہ راستہ، صراطی مستقیماً، میرا سیدھا راہ ہے، اس لیے اوپر لکھا ہے طریق سنت والجماعہ۔ لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے، اس کا خیال رکھو کہ صراط مستقیم قرائن سے مصداق معلوم ہوگا کہ جہاں کون سا معنی ہے۔ اگر تو یہود نصارہ اور دیگر ادیان کے مقابل ہے تو پھر صراط مستقیم اسلام ہے، دوسری کتب کے مقابل ہے صراط مستقیم قرآن ہے، اور شرک کے مقابل ہے صراط مستقیم توحید ہے، اہل بدعت کے مقابلہ میں ہے تو صراط مستقیم سنت، یا سنت کا جو معنی ہے وہ کیا ہے، ما انا علیہ و اصحابی، سنت کی تعیینی ما انا علیہ و اصحابی سے ہے، تو اس کے مقابل یہ قرائن سے معلوم ہوتا ہے۔ فاتبعوہ، پس اسی ہی کی اتباع کرو۔ اتباع میں بھی تین چیزیں ہیں، ایک یہ فاتبعوہ، یہ محبت ہو، حب، اور دوسرا یہ کہ تعظیم ہو، اور تیسرا یہ کہ بے غرضی ہو۔ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ مطبوع کے ساتھ محبت بھی ہو، اور مطبوع کی ذہن میں عظمت بھی ہو، تعظیم بھی ہو، اور مقصد اس کی پیروی ہو، سودا بازی نہ ہو، اپنی کوئی غرض نہ ہو، سودا بازی خود غرضی ہے، اور مطبوع کی پیروی مقصد ہو، تو یہ ہے اتباع۔ اور اتباع کا اصل مادہ ہے تابعین، اور تابع عین میں اسی سے ہے تبیہ، تبیعن، طبیعتن۔ آپ پڑھتے ہیں فقہ کی کتابوں میں
کہ وہ گائے کا 1 سال کا بچہ ہے، اس کو طبیعہ کہتی ہیں، طبیعتن کہتی ہیں، اس لیے کہ اس کی اپنی سوچ نہیں ہوتی، اس گائے کے بچے کی اپنا پروگرام نہیں ہوتا، بلکہ وہ بچہ اپنی ماں کے قدموں کے آثار کا تابع ہے۔ اس کی ماں ٹیلے پہ گئی وہ گیا، اس کی ماں پانی میں گئی وہ گیا، اس کی ماں گہرائی میں گئی وہ گیا، اونچائی میں گئی وہ گیا، تو اس کا اپنا سوچ نہیں ہوتا، وہ چلتا ہے اپنی ماں کے قدموں کو دیکھ کر، اس لیے کہتے ہیں طبیعہ، اسی سے اتباع ہے کہ اتباع میں بھی اپنی سوچ نہیں ہوتی، اپنی غرض اور خواہش نہیں ہوتی۔ اگر اپنی غرض اور خواہش ہو تو وہ اتباع نہیں ہے، یا اپنی طرف سے کوئی مرضی کرے قدموں سے ہٹ جائے وہ بھی اتباع نہیں۔ تو اتباع یہ ہے کہ متبوع کہ سیدھا پیچھے رہے اور اس کے قدموں کی طرف دیکھ کے چلے، آثار کی طرف۔ جہاں فرمایا فاتبعوہ، بغیر کسی غرض کے تم تابعداری کرو اسی راہ کی، کیوں؟ صراطی، یہ میرا راہ ہے، میرا مقرر کردہ راستہ ہے، فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، اور مت اتباع کرو السبل، راستوں کی، فتفرق بکم عن سبیلہ، پس تفرق، یہ جو با ہے یہ با مصاحبت کی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جیسے سبل مختلف ہیں، یہ تمہیں بھی مختلف کر دیں گے، جیسے سبل الگ الگ ہیں، یہ با مصاحبت کی ہے، ہر راستہ تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جائے گا اور تمہیں بھی اپنے ساتھ جدا جدا کر دے گا۔ تو بیکم فتفرقا، جدا کر دے گا تمہیں، عن سبیلہ، اس کی راہ سے، ذالکم، بلا تتبعوا السبل سے مراد کیا ہے؟ بدعت کے راستے۔ اوپر لکھا ہے آپ کے پاس الاہواء والبدع، اسی طرح جہاں پر بھی صراط مستقیم کا جو مصداق ہوگا اس کے مطابق سبل کا معنی کریں گے۔ اگر صراط مستقیم کا مصداق یعنی لحاظ کریں یہودیت نصرانیت کے مقابلہ میں، یعنی اسلام مراد لیں تو السبل کیا ہوگا؟ یہودیت نصرانیت، اور اگر صراط مستقیم سے مراد قرآن ہو تو السبل ہوگا، اور کتابی جھوٹی روایات اور بلیات المہند وغیرہ یہ سارے السبل ہوں گے، بابے کے دستخط۔ اور اگر صراط مستقیم سے مراد سنت کی راہ ہو تو السبل سے مراد بدعات ہوں گی اور بدعت احوا کے راستے، تو اس لیے معنی کرتے ہوئے خیال رکھنا ہے۔ اور یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی آیت سے کئی عنوان نکل سکتی ہیں، بلا تتبعوا السبل فتفرق، تو یہ ثمرہ ہے اتباع سبل کا۔ آپ کے پاس حاشیہ ہوگا 2، ایک ان ھذا صراطی مستقیما، یہ کدھر ہے حاشیہ بھائی؟ فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قوله اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ،
اور اس طرح ھذا فی القرآن قال امر اللہ المؤمنین بالجماعت ونہاہم عن الاختلاف، فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر جیسے اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور جہاں پر تفرق بکم ذکر کیا تو اس طرح اللہ نے منع کیا ہے اختلاف اور فرقہ سے۔ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْمِرَاءِ وَالْخُصُومَاتِ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَحْوُ هَذَا قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ۔ حاصل اس آیت سے اصول مستنبط کو بیان کیا ہے۔ اصول یہ ہے یہ آیت اور دیگر آیات، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرقہ واریت سے منع کی ہے۔ اب ذرا یہ بات سمجھنے والی ہے کہ فرقہ واریت اختلاف اور فرقہ سے منع کیا، اور اسلام میں فرقہ بازی حرام ہے، ٹولیاں بنانا اور فرقہ بازی کرنا یہ حرام ہے، اس سے منع کیا۔ لیکن فرقہ کہتے کس کو ہے یہ نہیں پتہ۔ بڑے بڑے دانشور یہ تو میڈیا پہ بھی آ جاتی ہیں، اور طلباء میں بھی کئی بیچارے بیٹھ کے روتے ہیں جی اختلاف نہیں کرنا چاہیے اور فرقہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں پتا کہ فرقہ کہتے کس کو ہے۔ یاد رکھو قرآن پاک نے دونوں چیزیں ذکر کی، جماعت کیا ہے اور فرقہ کیا ہے، کس پر رہنا ہے اور کس سے ہٹنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ 5 صحابہ نے اور خود نبی پاک علیہ السلام نے اس حبل اللہ کا معنی کیا ہے کتاب اللہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کتاب اللہ پہ ڈٹ جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا جميعا، سب مل کر کتاب اللہ کو تھام لو۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا، کتاب اللہ کو نہیں چھوڑنا۔ اعتصام اثباتی رنگ ہے، لا تتفرقوا نفی والا رنگ ہے۔ بات وہی ہے کہ کتاب اللہ پہ ڈٹ جاؤ، لا تتفرقوا، کتاب اللہ سے پھوٹنا نہیں، جدا نہیں ہونا۔ اسی کو اب بے شک مانا کر لو کہ اعتصام بالکتاب، یہ اس پہ ڈٹنا ہے، اور فرقہ واریت سے بچنا ہے۔ تو فرقہ واریت کیا ہے؟ جو کتاب اللہ سے ہٹ گیا وہ فرقہ باز ہے، اور کتاب اللہ پہ ڈٹنا اور کتاب اللہ کو بیان کرنا اس کا نام دین ہے۔ اور اس سے ہٹ کر دوسری کتابیں، روایتیں، بزرگ، حکایتیں، اپنے نصاب الگ کر لینا، یہ ہے تفرق اور یہ فرقہ واریت ہے۔ اب یہ اتنا نہیں سمجھتے، قرآن بیان کرنے کو بھی کہتے ہیں فرقہ واریت ہے۔ تو جہاں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ آیا تو جماعت یا دین ہے کتاب اللہ پہ ڈٹنا، اور کتاب اللہ کو چھوڑنا یہ فرقہ واریت ہے۔ تو اس لیے جو کتاب اللہ پہ ڈٹ گیا ہے اور کتاب اللہ کو اپنا امام مانا اور ماخذ ہدایت مانا اور اسی پہ قائم ہے، وہ دین پہ قائم ہے، اور چاہے وہ ایک ہے یا جماعت ہے وہ دین پہ ہے۔ اور جو کتاب اللہ سے ہٹ گیا وہ کروڑ ہے یا عرب ہے، ملا ہے یا پیر ہے، تو وہ کیا ہے؟ فرقہ ہے۔ وہ فرد ہے تب بھی فرقہ ہے، جماعت کثیرہ ہے تب بھی فرقہ ہے۔ دوسرا، دین توحید ہے، جو توحید خالص پہ قائم ہے وہ دین پہ ہے،
اور جو شرک کی طرف چلا گیا وہ فرقہ ہے۔ اسی طرح نمبر 3 سنت دین ہے، جو سنت پہ قائم ہے، چاہے ایک چاہے جماعت، وہ دین پہ قائم ہے۔ اور جو بدعات میں چلا گیا وہ فرقہ ہے، وہ فرقہ ہوگا۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ دین کیا چیز، کس چیز کا نام ہے؟ دین نام یہی جو ابھی آپ نے پڑھا صراط مستقیم، صراط مستقیم پہ ڈٹا رہنا ہے۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن ہے۔ صراط مستقیم توحید ہے، صراط مستقیم سنت ہے، اسی کا دوسرا نام دین ہے۔ اور اسی صراط سے تفرق یہ فرقہ واریت ہے، چاہے وہ بدعت کی شکل میں ہو، یا روایات پرستی کی شکل میں ہو، یا شرک کی شکل میں ہو، یا اکابر پرستی کی شکل میں ہو، تو وہ کیا ہے؟ فرقہ ہے، فرقہ۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اب حکم کیا ہے کہ دین پہ رہنا ہے، فرقہ واریت سے بچنا ہے۔ اور یہ جو میڈیا پہ بیٹھ کے یا بعض دجالی منصوبہ پہ کام کرنے والے مبلغ، وہ بیٹھ کے کہتے ہیں نا جی فرقہ واریت سے بچو، فرقہ واریت سے بچو، سارے گدھے اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ فرق کرنا ضروری ہے کہ قرآن پاک نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا، دین پر استقامت اور فرقہ واریت سے بچنا۔ ایک تیسرا فائدہ یہ ہے کہ میں نے جو تقریر کی اسی سے سمجھ جاؤ کہ جو اختلاف فی الفروع ہے، اختلاف فی الاجتہاد ہے، اجتہادی مسائل کا اختلاف، اس کا نام فرقہ واریت نہیں ہے، وہ فرقہ واریت نہیں ہے، اور وہ فرقہ واریت کا مصداق ہی نہیں۔ جیسے غیر مقلدوں کی عادت ہے، جہاں پر بھی تفرقہ کی بات آئے تو فوراً فٹ کرتے ہیں مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی۔ تو احناف، یہ چاروں ائمہ کا عقیدہ ایک ہے، کسی امام کا بھی دوسرے سے عقیدہ مختلف نہیں ہے، چاروں ائمہ کا اور چاروں مجتہدین اور ان کے مقلدین کا عقیدہ ایک ہے۔ بات کس میں ہے؟ فروع میں ہے، اور بات صرف اس میں ہے کہ 2 اجر یا 1 اجر، اجرین یا اجر واحد۔ ایک امام سمجھتا ہے کہ یہ ثواب ہے، تو اگر وہ ثواب، اس کا مسئلہ صحیح ہے تو لہو اجرین۔ پیغمبر کریم علیہ السلام نے فرمایا لہو اجران، اس کے لیے 2 اجر ہوں گے۔ اور اگر اس کا اجتہاد صحیح نہ نکلا تو لہو اجر واحد، پھر بھی نقصان میں نہیں، اسے 1 اجر ملے گا۔ لیکن اگر کسی غیر مقلد نے اجتہاد کیا، اجتہاد صحیح بھی نکل آیا، اس کو جوتے پڑیں گے۔ یہ اس کا اجتہاد اگر مسئلہ صحیح بھی نکل آیا، اسے جوتے پڑیں گے۔ کیوں؟ کہ اس نے ایسا کام کیا جس کا یہ اہل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا الذین یستنبطونہ میں، کہ نااہل کو خبر دینے کی بھی اجازت نہیں چاہیے کہ وہ مسئلے نکالتا پھرے۔ تو اس لیے اگر غیر مقلد نے اجتہاد کیا، اس کا اجتہاد صحیح بھی نکل آیا، اس کو 10 جوتے پڑیں گے۔ اور مجتہد کا اجتہاد غلط بھی ہو گیا تو اسے 1 اجر ملے گا۔ اور یہ بخاری میں حدیث ہے لہو اجر واحد۔ اور اگر اس کا اجتہاد صحیح نکل آیا تو اس کے لیے کیا ہوں گے؟ اجران، 2 اجر ہوں گے۔ تو اب اس کی عام حصی مثال بھی ہے، اگر ڈرائیور سے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ بچ جاتا ہے، وہ لائسنس یافتہ ہے، لیکن اگر اناڑی سے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پوری زندگی عمر قید ہوگا اور وہ کبھی بھی نہیں بچ سکتا۔ تو یہ مجتہد کی مثال ہے ڈرائیور کی، اور غیر مقلد کی مثال ہے جاہل کی۔ اور اناڑی جیسے کسی ڈاکو ہے، ڈاکو سے ایکسیڈنٹ ہو جائے، ڈاکو نہیں بچ سکتا، تو یہ ڈرائیوری کا لائسنس نہیں ہے، ڈاکو بن کے گاڑیاں بجا رہے، وہ دوڑا رہے۔
اس لیے یہ کبھی بچ نہیں سکتے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فروعات کا اختلاف یہ کوئی تفرق نہیں ہے اور فرقہ بازی بھی نہیں ہے. اس میں تجھے ہے کہ ایک امام کو 2 اجر، دوسرے کو 1 اجر مل جائے گا، پھینٹی غیر مقلد کو پڑے گی. ہاں بھائی، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لو. اب چوتھا فائدہ، یہاں پر بھی غیر مقلد حضرات نے یہ آیت دیکھی ہوئی ہے اور کیا کہتے ہیں جناب؟ عن سبیلہ ہی، راستہ ایک ہی ہے، ایک ہی راستہ ہے. تم نے 4 راستے بنا ڈالے. ہم نے کہا ہم نے پورا قرآن پڑھا ہوا ہے، تو نے صرف ایک آیت پڑھی ہے. سورۃ المائدہ میں کیا پڑھا تھا؟ یہدی بہ قد جاءکم من اللہ نور و، آگے یہدی بہ اللہ، آگے سبل السلام. کیا ہے؟ سبل السلام. اور سبل السلام ایک ہے یا زیادہ ہیں؟ من جاہد فینا لنہدینہم سبیلنا. یا اس لیے غیر مقلد بیچارہ صرف ایک آیت پڑھتا ہے، مطلب کی لے لی باقی چھوڑ دی. تو یہ جو سبل آیا، یہ سبل کیا ہے اور سبیل کیا ہے؟ سبیل ہے دین اور سبل ہیں اس دین پر چلنے کے راستے. اس دین پہ چلنے کے راستے وہ عام ہے. دین کیا ہے؟ سبیل. جب سبیل کا لفظ آیا اس سے مراد دین ہے، اس سے مراد سنت ہے، اس سے مراد اسلام ہے، اور اس سے مراد سبیل سے ہدایت کا راستہ ہے. اور جو سبل آیا تو سبل سے مراد ہے اس پر چلنے کی راہیں، حق پہ چلنے کی راہیں. تو اس لیے یاد رکھ لو، وہ جہاں پر بھی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی ایک سبیل تھا، انہوں نے 4 مذاہب بنا ڈالے. تو سبیل کا معنی بھی راستہ اور مذہب کا معنی بھی راستہ. اللہ نے ایک دین بھیجا تھا اور انہوں نے 4 بنا ڈالے. یہ معروف ان کی منطق ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ تم نے کتنے بنائے؟ 18 فرقے تو غیر مقلدوں کے بن گئے. تم امت میں اتحاد کے لیے 4 سے نکلے اور خود 18 بن گئے. یہ بات ہے غور کرنے والی. اور 18 کے 18 ایک دوسرے پہ فتوے لگا رہے، کتابیں لکھ رہے اور ایک دوسرے کی پگڑی اٹھا رہے. فرقہ روپڑی، فرقہ ثنائی، ان کے مستقل ایک دوسرے کے خلاف کتابیں. کوئی جمعیت اہل حدیث ہے، کوئی غرباء اہل حدیث ہے، کوئی لشکر شیبہ ہے، کوئی ستاری اہل حدیث ہے، کوئی جناب ثنائی اہل حدیث ہے، کوئی جمعیت اہل حدیث ہے، کوئی روپڑی اہل حدیث ہے، کوئی عبداللی اہل حدیث ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا ڈرامہ اہل حدیث ہے. تو ان کی تو 17-18 فرقے بن گئے. یہ امت کو بچا رہے تھے 4 سے جو پرانے ہیں، اور نئے 18 بنا ڈالے. تو یہ اچھی تعمیر کی ہے. تو اصل میں جہالت ہے کہ فقہی اختلاف، یہ فرقہ واریت نہیں. ابھی صراط مستقیم کا معنی اگر سمجھے ہو تو خود بخود سمجھ جاؤ گے. نیز یہاں پر وہ ایک روایت بھی پیش کرتی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مستدرک للحاکم میں اور بھی بعض کتب میں ہے. فرماتے ہیں ابو داؤد کے بھی حصہ وہاں موجود ہے. فرماتے ہیں کہ آپ نے 4 ایک سیدھا خط کھینچا اور پھر 4 اس کے ساتھ ساتھ یوں خط کھینچے. آپ نے فرمایا جو سیدھا خط ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور جو 7 دائیں بائیں ہیں تو علی کل سبیل شیطان، ہر راستے پہ شیطان ہے، اور ان سے بچنا
ان سے بھی بچنا، سیدھا چلنا۔ اب وہ آگے کہتے ہیں دیکھو 4 رستوں پہ شیطان ہے، شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، اور سیدھا راستہ اہل حدیث والا ہے، ہمارا راستہ سیدھا ہے، 4 ادھر۔ تو ایسا جواب تو خیر عمر اچھروی دے سکتا ہے، زبردست، عمر اچھروی نے بہت خوب جواب دیا ماشاءاللہ۔ ہاں کبھی کبھی پھکڑ باز آدمی کے منہ سے بھی بات اچھی نکل جاتی ہے۔ تو عمر اچھروی نے کہا کہ قیامت کے دن ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک کو ہم اپنے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ کہتے ہیں حنفی امام صاحب کے ساتھ، شافعی مالکی امام مالک، حنبلی، یہ عمر اچھروی کا گپ سنا رہا ہوں، اس کو حقیقت نہ سمجھنا، تو ان کے ساتھ جائیں گے۔ کہتے پیچھے غیر مقلد کھڑے ہوں گے۔ اب یہ تو کسی امام کو مانتے نہیں، ادھر شیطان کھڑا ہوگا، ادھر یہ کھڑے ہوں گے۔ شیطان پوچھے گا بھئی کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ وہ کہیں گے جی ہمارا تو امام کوئی نہیں۔ تو شیطان کہے گا جس کا امام کوئی نہیں اس کا میں امام ہوں، چلو میرے ساتھ۔ تو قیامت والے دن شیطان ان کو لے کے چلا جائے گا اپنے دفتر میں، یہ ادھر جائیں گے۔ تو ایسا پھر ایسا ہی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ 4 راستے، ہر راستے پہ شیطان ہے۔ یہ حنفی، مالکی، شافعی ہے، معاذ اللہ۔ تو پہلی بات تو ہے کہ وہ روایت ہی ضعیف ہے، تو اس لیے ان کو کہو کہ تم جب اہل حدیث کا لفظ لکھو تو ساتھ ضعیف اہل حدیث بھی لکھنا ہوگا، کیونکہ روایت کون سی پیش کر رہے ہو؟ ضعیف، اس لیے ضعیف اہل حدیث کی دلیل ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں آپ نے کیا فرمایا، جو دائیں بائیں راستے نکالے تو وہ شیطان ہر راستے میں ہے۔ تو ان میں ایک راستے پہ روپڑی شیطان ہے، دوسرے پہ ثناء اللہ شیطان ہے، تیسرے پہ عبدالستار دہلوی غرباء علیہ حدیث والا، اور چوتھا ذرا بڑا ہے، اس میں جمعیت علیہ حدیث ساجد میر صاحب ہیں۔ تو یہ خود علیہ حدیثوں کے اپنے فرقے وہ ہیں، سمجھ گئے میری بات بھائی؟ وہاں میں نے کہا کہ ایک تو روایت ہی ضعیف، دوسرا یہ ہے کہ اس کو ائمہ پر فٹ کرنا یہ تعریف ہے، کیونکہ ائمہ کا جو اختلاف ہے وہ عقائد میں نہیں، وہ اختلاف کس میں ہے؟ فروعات میں، جبکہ اہل حدیثوں کا آپس میں اختلاف کفر اسلام کا ہے، ائمہ کا آپس کا اختلاف کفر اسلام کا نہیں ہے۔ تو پھر شیطان جب ان راستوں پہ ہے تو ظاہر بات ہے شیطان، ابھی سورہ اعراف میں پڑھیں گے، شیطان جس راستے پہ ہوتا ہے وہ کفر کا راستہ ہوتا ہے۔ تو خیر یہاں پر اتنی بات ذہن میں رکھ لو کہ یہ خود اہل حدیث اس کا مصداق ہیں۔ تو بلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، اس میں ایک لطیف نقطہ ہے یہ با مصاحبت کا، کہ تفرق کی وجہ بدعات تھی۔ تفرق کی وجہ کیا ہے؟ بدعات تھی۔ اور تفرق کی وجہ کیا ہے؟ دوسری کتابڑی ہیں، اور صراط مستقیم کے مقابل جو چیزیں ہیں وہ تفرق کا وجہ ہے، بنیاد ہے۔ کیسے پتا چلا؟ کہ یہ با مصاحبت والی بتا رہی ہے کہ جس طرح وہ دوسرے راستے وہ جدا جدا ہیں، تو ہر راستہ اپنے ساتھ تمہیں بہا لے جائے گا اور جدا کر لے گا، تو تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے گا۔ یہ فتفرق بکم ثمرہ اتباع سبل عن سبیلہ، اس کے راستے سے، اس کا راستے سے کیا لکھا ہے؟ اتباع الوحی، ذالکم وصاکم بہ، ترغیب تعمیل، ذالکم الاتباع، یہ جو اتباع ہے، وصیت کی اللہ نے تم کو ساتھ اس کے، وصیت کا معنی پڑھ چکے ہو، تاکیدی حکم، تاکیدی حکم کیا تم کو ساتھ اس کے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تتقون بچ جاؤ، کس سے بچ جاؤ؟
الزلالہ والتفرق عن الحق البیضاوی، اوپر لکھا ہے، پڑھو پڑھو چودھری نہ بنو، تتقون الزلالہ والتفرق عن الحق، کس سے بچ جاؤ؟ ضلالت سے، تفرق سے، ان چیزوں سے بچ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، بس یہ مضمون ختم ہو گیا۔ اب طرق، دوسرا حاشیہ سبل پر، الطرق المختلفہ فی الدین من الیہودیت والنصرانیت والمجوسیت وسائر البدع والضلالات، رافضیت، بریلویت، للہڑیت، وسائر البدع والضلالات۔ اس سائر البدع والضلالات میں کون آ رہے ہیں؟ سارے بدعتی، سارے اہل بدعت مودودی سمیت۔ مدارک بقالہ مجاہد، البدع والشبہات، سبل کا معنی مجاہد کرتا ہے بدعات اور شبہات۔ زاد المسیر فالصراط المستقیم هو سبیل اللہ الذی دعا الیہ وہو السنہ، صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس کی طرف آپ نے دعوت دی، اور وہ کیا ہے؟ هو السنہ والسبل ہی سبل اہل الاختلاف الحائدین عن الصراط المستقیم، یہ اہل اختلاف کے راستے جو ہٹے ہوئے ہیں صراط مستقیم سے، وہ کون ہے؟ ہم اہل البدع، وہ للڑ بریلرے ہمارے دور میں اہل البدع۔ اس میں ایک تفسیر کا قانون بھی آ گیا۔ دیکھو بدعات کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ صحابہ کے بعد کے ساتھ ہے۔ صحابہ کا عمل وہ آپ پڑھ چکے ہیں، وہ بدعت نہیں بنتا۔ احداث کا اور بدعات کا جو اصل مصداق ہے وہ بعد الصحابہ ہے۔ تو آیات پیغمبر پہ نازل ہوئی اور یہ حضرات کیوں فرما رہے ہیں کہ اس کا مصداق اہل بدعت ہے، حالانکہ بدعتی بعد میں پیدا ہوئے۔ تو اس میں قاعدہ جو تفسیر کا ہے کہ آیت کے عموم کے لحاظ سے دیکھا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ قرآن اپنے مورد اور شان نزول کے ساتھ بند ہوگا، قیامت تک کے لیے قرآن تازہ کتاب ہے۔ آج بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں ہیں، انہوں نے قرآن کو کہانی بنا دیا کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، مراد کون ہے، پھر کہتے ہیں جی کافروں والی آیتیں ہم پر فٹ کرتی ہیں۔ تو حضرت شیخ فرماتے تھے کہ فٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اگر ہو گئی تو مطلب ہے تم کافر ہو، اگر نہیں ہوئی تو پھر فٹ کرنے والے کی غلطی ہے۔ کبھی کہتے ہیں یہودی والی آیتیں ہم پہ لگائیں تو مطلب ہے تم یہودی بنے نا، بن گئے تو فٹ ہو گئی، نہیں بنے تو فٹ نہیں ہوگی۔ تو یہ جو تصور ہے آپ ذرا دیکھ لیں، قرآن پاک صرف عرب کے لیے ہدایت نہیں، یا صرف آپ کے زمان کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ یہ ہدایت ہے الی یوم القیامہ۔ اس لیے یہاں آج کے بدعتی، بدع شبہات، آج کے بدعتی للڑ بریلر اور مودودی ہے، یہ جتنے بدعتی فرقے ہیں سارے اس کا مصداق ہیں۔ الاعتصام للشاطبی، عبد الرحمن بن مہدی کہتی ہیں سئل مالک، مالک سے پوچھا گیا کہ سنت کیا ہے؟ قال ہی ما لا اسم لہ غیر السنہ واطلع ان ھذا صراطی مستقیما۔ امام مالک کہتا ہے سنت وہی ہوتی ہے، اس کا کوئی دوسرا نام نہیں ہوتا، سنت سنت ہی ہے۔ اس کا دوسرا نام جیسے بدعت حسنہ، بدعت مستحبہ، معمولات اکابر، معمولات المشائخ، معمولات وڈیرے فلانے، یہ نہیں ہوتے نام۔ مالا اسم لہ غیر السنت بطلا ان ھذا صراطی مستقیما، یہی آج پڑھی۔
فہادت تفسیر جدلو علی شمول الآیت لجمیع طرق البدع، یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ تمام بدعتیوں پر رد ہے، جتنے طرق بدعت کے ہیں سب پر یہ کیا ہے؟ بولو بولو، لجمیع طرق البدع، سارے بدعتیوں پہ رد ہے۔ ان جابر، حضرت جابر فرماتی ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی خطبتہ یوم الجمعہ، پیغمبر کریم جمعہ کے خطبہ میں فرماتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها فکل بدعۃ ضلالہ۔ آپ ہر جمعے کے خطبہ میں فرماتے تھے کہ بہترین ہدایت، بہترین کلام کتاب اللہ ہے، بہترین ہدایت طریق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سب سے برے کام زنا سے بھی برے، چوری ڈاکے سے بھی برے، سب سے برے کام ہیں بدعات، اور ہر بدعت ضلالت ہے۔ مسلم شریف۔ ارباز بن ساریہ کہتی ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغۃ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون، فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں واعظ کیا، اور ایسا واعظ تھا بلیغ واعظ، وجلت منها القلوب، جس سے دل ڈر گئے، وذرفت منها العیون، آنکھیں بہہ پڑی اور آنسو آ گئے، فقالو کہنے لگے فقلنا یا رسول اللہ، کہا ہم نے کانہا موعظۃ مودع فاوصینا، یہ لگتا ہے کہ الوداعی واعظ ہے، اس لیے آپ ہمیں نصیحت کریں۔ فاوصینا فقال اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں وصیت کرتا ہوں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی اور امیر کی اطاعت کرنے کی، والسمع والطاعہ، امیر کی اطاعت کرنا۔ ان تامر علیکم عبد، اگرچہ تم پر زبردستی امیر بن جائے، عبد کیا بن جائے؟ زبردستی امیر بن جائے، عبد غلام ہو، فإن، اور دوسری حدیث میں آ رہا ہے کہ حبشی غلام ہو اور اس کا ناک زبیب کی طرح ہو، زبیب کا معنی کشمش، کشمش کی طرح اس کا ناک ہو، یعنی بد شکلہ، رنگ بھی نہیں شکل بھی نہیں، ایسا آدمی امیر بن جائے تو اس کی اطاعت کرنا۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بے شک جو زندہ رہے گا تم میں سے پس دیکھے گا اختلاف بہت۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المہدیین، تم پہ میری سنت ہے اور سنت خلفائے راشدین کی میرے بعد، تمسکوا بہا وعضوا علی بالنواجذ، اس کو پوری مضبوطی سے تھامنا۔ عضوا علی بالنواجذ اشارہ ہے راستہ مشکل ہوگا اور تمہیں ہٹانے والے بہت ہوں گے، اس لیے عضوا علی بالنواجذ، داڑوں کے ساتھ پکڑنا، مضبوطی کے ساتھ۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، حدیث نے واضح کر دیا کہ محدثات الامور کی حد صحابہ کے بعد ہے، کیونکہ علیکم بسنتی وسنت تو محدثات کیا ہوں گی؟ بعد الصحابہ۔ فإن كل محدثۃ بدعہ، ہر دین میں نیا کام بدعت ہوگا، یہ نہیں ہے کہ کوئی بدعت حسنہ شسنہ ہوگی۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ابو داؤد، سمجھے تو معلوم ہوتا ہے خلفائے راشدین کا طریقہ بھی سنت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ جب بدعت ہے یہ بھی سنت ہے۔ اور بدعت کی تقسیم کیا کی؟ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، بعد صحابہ کے امور وہ بدعت نہیں ہے۔ عن عبداللہ ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال،
اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم و محدثات الامور فإن شر الامور محدثاتها فإن كل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ. یہاں پر بھی آیا کل بدعۃ ضلالہ یا بعض البدعۃ ضلالہ. رواہ ابن ماجہ عن عبداللہ ابن عمر کل بدعۃ ضلالہ وإن رآها الناس حسنا. ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اسے سمجھتے ہوں بدعت حسنا. سمجھ گئے؟ بدعت حسنا سمجھتے ہوں وہ بھی گمراہی ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتی ہیں اتبعوہ بلا تبتدعوا. اتباع کرو بدعتیں نہ گھڑو. فقد کفیتم عنہ. ایذن تمہاری کفایت کر دی گئی. اور فرماتی ہیں ابن مسعود ایھا الناس انکم ستحدثون ویحدث لکم فاذا رأیتم محدثۃ فعلیکم بالامر الاول. تمہارے سامنے بڑی بدعات پیدا کی جائیں گی. جب بھی بدعت دیکھو تو تم نے دیکھنا ہے کس کو؟ اکابر کو، مشائخ کو. دادا جی کیا کرتے تھے، نانا جی کیا کرتے تھے. یہاں بدعت کی تشخیص بتائی گئی ہے. جب بدعت دیکھو تو تم نے کس پہ عمل کرنا ہے؟ بولو 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 شاباش جلدی. فعلیکم بالامر الاول. امر الاول، امر الاول ما انا علیہ و اصحابی. یہ وہی امر اول ہے، پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ. یہ امر اول ہے، اس کو دیکھنا ہے. اپنے مشران کو نہیں دیکھنا، ہاں بزرگان کو نہیں دیکھنا، اساتذہ شیوخ کو نہیں دیکھنا. ہاں زمان مشران دے وہ زمان مشران نہ دے وہ شیطان آن دے. ہاں ہر بنتی شیطان آن دے مشران نہ دے. چلو جی دیکھو فعلیکم بالامر الاول. قال تعلم العلم قبل ان یقبض. علم پڑھ لو، علم پڑھ لو. تعلم العلم، علم سیکھ لو اس کے قبض ہونے سے پہلے. اور قبض اس کا کیا ہے؟ این یذهب اہلہ. پڑھانے والے چلے جائیں گے اور علم پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا. وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَطُّعَ وَالتَّعَمُّقَ وَالْبِدْعَ وَعَلَيْكُمْ بِالْعَتِيقِ. تسنع سے بچو اور تنطع تعمق سے بچو. تمہیں سیدھا سادہ مسئلہ ہے کہ بدعت کے بارے میں تم نے کیسے تشخیص کرنی ہے. باپ دادا اساتذہ سے نہیں، او بالعتیق. اس لیے بدعت کے لیے یہ دلیل نہیں ہوگی فلانا بابا لے گیا فلانا بابا نہیں. بدعت کے لیے بات ہوگی کہ نبی اور نبی کے صحابہ نے کیا ہے یا نہیں. عتیق. آج کل یہ ساری تشخیص ہی غلط ہے. جو بدعت نکلتی ہے یہ کہتے ہیں میرا استاد کرتا تھا، میرا شیخ کرتا تھا، میرا فلانا. اور تیرا شیخ کیا چیز ہے ہوئے؟ میرا استاد کرتا تھا، میرا فلاں کرتا تھا. تیرے استاد پہ وہی آتی تھی. استاد کرتا تھا، شیخ کرتا تھا. تو بلکہ الٹا اعتراض تو تجھ پہ ہے کہ تو نے بدعتی کو استاد بنایا کیوں ہے. کئی بدعتیوں کے پاس پڑھتے ہیں، پھر وہ شیطان کیا کہتے ہیں؟ او جی اس کو کچھ نہ کہو، وہ تو ہمارے استاد ہیں. ہم کہتے ہیں بے حیا تو نے بدعتی کو استاد بنایا کیوں ہے؟ کس نے تجھے مجبور کیا تھا اہل بدعت کو استاد بنانے پر؟ بدعتی کے ذہن، دماغ اور بدعتی کا جب دل پلیت ہے تجھے فیض کیا ملے گا؟ فیض ملے گا بے افضال فا بالہا. ہاں تو وہی حاصل ہوگا. اب ذرا دیکھ کیا بنتا ہے. سمجھ گئے میری بات؟ ہاں عہد العتیق، پرانا عہد، اسی پہ چل. رواہ عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث اللہ من نبی الا کان له من امتی حواریون وانصار. حواری ہوتی ہیں
یہ پہلے حدیث آئی لیکن اور جگہ سے آئی اور اس کے الفاظ بھی کچھ اور ہیں. خلص صحابی اور انصار وہ کیا کرتی ہیں؟ یستنون بسنتہ، یستنون. پیغمبر کے مخلص کون ہوتی ہیں؟ جو پیغمبر کی سنت پہ عامل ہوتی ہیں. یستنون، اور جہاں سنت مقابل بدعت کے ہے. یہ بھی لوگوں نے بہت گڑبڑ کی ہے. سنت کے 5 معنی اور جہاں جہاں فضائل آ رہے ہیں یہ سنت مقابل کس کے ہے؟ بدعت کی ہے. ہاں انہوں نے وہ جو سنن زوائد ہے اس کو سنا سمجھا ہوا ہے. ہمارے تبلیغی استغفر اللہ، ہمارے جو رہبندی دوست تھے وہ رہبندی دوست وہ جو ہیں انہوں نے لوگوں کو بتایا ہے سنتے، کھانے کی سنتے، پینے کی سنتے، لیٹنا کیسے ہے، مسجد میں کیسے. ان سے ذرا پوچھو بھائی یہ سنتے ہیں کون سی؟ یہ سنن زوائد ہے. اور سنن زوائد کا التزام کرنا، ہاتھ پہلے دھونے ہیں جی، روٹی سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں بڑے اہتمام سے. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، حالانکہ پہلے دھونا تو مجھے کہیں نہیں ملا، بعد میں دھونا ثابت ہے. بعد والی حدیثیں موجود ہے، پہلے والی کہیں نہیں. اچھا خیر، کچھ مسائل چھوڑو. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب ان رہبندیوں کی جو سنتے ہیں جی، استنجا کرنے جاؤ، استنجے والی سنتے ہیں. ساتھ پڑھیں گے من تمسک بسنتی عند فساد امتی، 100 شہید کا ثواب، 1 سنت. اور الیاس قادری نے لکھا ہے استنجے کی 72 سنتیں، یعنی ساری زندگی تحقیق کی استنجے پہ کی ہے. 72 سنت. اور اب 1 سنت پر عمل کرنے کا کتنا ثواب؟ 100 شہید کا. اور آدمی لیٹرین سے ہو کے آئے 72 100 شہید کا ثواب. اب جہاں اور کم از کم یہ رہبندی ہو یا اتاری ہو تو یہ دن میں 10 مرتبہ لیٹرین میں جاتی ہے. تو 10 مرتبہ اگر جائیں تو 72 100 کو ضرب دے دو 10 کے ساتھ، تو روزانہ صرف لیٹرین میں جا کر 80,000 شہیدوں کا ثواب. ماشاءاللہ 80,000. اور اگر رہبند کی لیٹرینیں ہوں تو 1 شہید کا پھر 49 کروڑ کا بن جائے گا. اس کو بھی کیلکولیٹر سے ضرب دے دو. تو یہ سارا، اب جو ایسے فضائل سنے اس کو کیا ضرورت ہے جہاد پہ جانے کی؟ پاگل ہے. جہاد پہ جائے، اور جہاں جب 7,000 ہزار مل رہا ہے ثواب شہیدوں کا، تو اس کو کیا ضرورت ادھر جان کٹانے کی؟ بیچارہ جان لے کے بھاگ رہا ہے. اس لیے یاد رکھو وہ یہ سنتے نہیں، وہ سنن زوائد ہیں. من تمسک بسنتی، وہ ہے سنت شرک اور بدعت کے مقابل. کس کے مقابل ہے؟ شرک اور بدعت کے مقابل. ہاں اس کے تو سنت کے 5 مصداق ہے. خیر سبق تھوڑا چلانا ہے، کہیں آ جائیں گے. اگر رد البدعات آیا تو میں بتا دوں گا. یہاں پر جو ہے یستنون بسنتہ ویتبعون ہدیہ، اور پیغمبر کی ہدیہ اور خیر الہدیہ وہی طریق پر عمل کرتی ہیں. پھر صاحبزادوں کا دور آتا ہے، یخلف من بعدہم خلوف، چندے پارٹی، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون من عمل عملا لیس علیہ امرنا ما لا یؤمرون. سمجھ گئے ہو؟ ہاں ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو ثابت نہیں، یعنی بدعتیں کرتی ہیں. ساتھ وہ مسلم کی حدیث من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد ما لا یؤمرون.
من جاہدہم، اب صاحبزادوں کو عزت دینی ہے، بدعتیوں کو عزت دینی ہے، فرمایا من جاہدہم بجدی فہو مومن، جو ان بدعتیوں کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرے، قاتل ہاتھ سے جہاد ہے، قتال فی سبیل اللہ، قاتلوا ائمۃ الکفر، بڑے بڑے سرغنوں کو الٹا کر دو، یہ فہو مومن، پیغمبر کریم نے پہلا نمبر مجاہد کو دیا ہے۔ مومن، مومن کون جو ہاتھ سے جہاد کرے، لیکن کرنا کس سے ہے؟ اہل بدعت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ ہاں، للڑ کے ساتھ، بریلر کے ساتھ، رافضی کے ساتھ۔ من جاہدہم بجدہی، اور تمہارے اپنی جماعت میں جو بحیرے صاحب وسیلے عام ہیں، یہ بھی اگر موقع ملے تو ان کا علاج بھی بجدہی، ہوا مومن، یہ مومن ہے۔ آگے من جاہدہ ہوم بلسانی فہوا مومن، جو زبان سے جہاد کرے، زبان سے جہاد ٹی سے نہیں ہوگا، زبان سے ایسا بم برسانا ہے کہ اتنا زخم تلوار کا نہ لگے جتنا زبان کا لگے۔ ہاں، ایسی تقریر کرو کہ آخر تک جلن محسوس ہو اور پتہ چلے کہ کوئی تقریر ہوئی۔ یہ نہیں دوستو بزرگوں، یہ کیا ہے دوستو بزرگوں، یہ جہاد ہوگا باللسان، صحیح زبردست سٹاں ضربیں لگاؤ، اچھی سی ضربیں لگاؤ، پتہ چلے ان ضربوں سے۔ ہاں، آگے سے چیخیں آئیں جی، خلاف اخلاق کے شدت ہو گئی ہے۔ فہو مومن ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ، اگر یہ نہیں، زبان والا نہیں ہے، یہاں دل والی بات نہیں آئی، پہلے دل والی بات تھی وہاں، یہاں اس حدیث میں نہیں ہے دل والی بات، کیونکہ وہ درجہ بہت کمزور ہے، یہاں نہیں ذکر کیا۔ فرمایا جہاں دو ہی آپشن ہے، یا زبان چلاؤ، یا اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جس کے دل میں نفرت ہو وہ زبان سے بھی زہر ہوتی ہے، اور جو زبان سے بیان نہیں کرتا تو اس کے دل میں بھی بدعت سے نفرت نہیں ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ جو بدعتیوں کی تعریف کر رہا ہے اس کے دل میں بدعت سے نفرت ہے؟ بالکل نہیں، اس کا اپنا دل مفتون ہے، اور اپنا دل وہ شیطان زدہ ہے۔ جس کے دل میں توحید کی غیرت ہو، سنت کی غیرت ہو، وہ کبھی کسی بدعتی کی مدح نہیں کرتا، تعریف نہیں کرتا۔ بعض روایات کا مضمون ہے جب فاسق بدعتی کی کوئی تعریف کرتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپ جاتا ہے، یہاں تک وعید مقصد ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اہل بدعت کی تعریفیں اور ان کے ساتھ یارانے بلبے بوئی لگاتا ہے جس میں سنت کی غیرت نہیں ہوتی۔ آ جاؤ واپس۔